لگ بھگ 8,000 کلومیٹر کے سفر پر پیدل ہی نکل پڑا شہاب۔ ارادہ اگلے سال حج کا ہے تو یہ سفر بھی حج کا ہی مانا جائے گا، مگر اسلامی نظریے سے کیا یہ سفر صحیح ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستوں۔ حج اسلام کے اہم فریضوں میں سے ایک ہے، مگر وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ حج مالی حیثیت کے اعتبار سے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج پر جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی سفر کے دوران خرچے کا انتظام کر سکتا ہو، حج اس پر ہی فرض ہوتا ہے۔ اس فریضے کے فرض ہونے کے طریقے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو کسی کے لیے مشکل نہیں بنایا۔ مگر شہاب نے یہ سفر کیوں چنا؟ جب سفر کرنے کے لیے آسانی موجود ہے تو اس نے مشکلوں بھرا راستہ کیوں چنا؟ آئیے سنتے ہیں علماء کرام کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر میں دلی سے بمبئی یا کلکتہ یا کہیں جاؤں گا، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں سہولیات کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے جو ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ان کو اختیار کروں گا۔ میں جہاز میں جا سکتا ہوں، ٹرینز کا استعمال کر سکتا ہوں، بس کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر ساری سویدھا اور ساری آسانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی میں دلی سے بمبئی تک کا سفر بس چھوڑ دوں، ٹرین چھوڑ دوں اور سب کچھ چھوڑ دوں، پیدل نکل جاؤں، تو آج کی دنیا کے جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں وہ مجھے بیوقوف کہیں گے، عقل مند کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہاں البتہ مذہب کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر کوئی شخص دین کا نام لے کے یا مذہب کا نام لے کے یا دھرم کا نام لے کے اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے، خود کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف نہیں کہتے بلکہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی واہ واہی کرتے ہیں، بلکہ اس کو متقی سمجھتے ہیں۔ تو ساری گڑبڑ بھی ہوتی ہے یہیں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی معیت میں حج فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ حج کا سفر پیدل نہیں فرمایا، بلکہ اس زمانے کے اندر جو سفر کرنے کی جو ذرائع تھے، جو اسباب تھے، ان کو اختیار فرمایا، گھوڑا یا اونٹ۔ اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسی طریقے سے چلتی ہے، اس کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا پیدل سفر کرنے کے، پیدل حج کرنے کے، اور کئی ہزار کلومیٹر، کئی سینکڑوں کلومیٹر، اس کا نہ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے نہ حکم ملتا ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ عمل بدعت ہے جو ایک طریقے سے آج کے اس دور میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں آسانیوں کی طرف، سہولتوں کی طرف بلاتا ہے۔ دین کبھی بھی کسی ایمان والے کو مشقت میں نہ ڈالتا۔ ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے۔ تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے، کوئی منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو، یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا، اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ۔ ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو۔ یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، 0 نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ سے سفر کرنا، حج کے لیے مزدلفہ تک جانا، مینا تک جانا، عرفات تک، اب انہوں نے ٹرین بھی وہاں پہ اس طریقے سے، اور لوگ وہ جناب کہتے ہیں نہیں اسی پیدل ہی جانا ہے، سنت ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، پیدل جانا کوئی سنت نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج ہی نہیں کیا، آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سنت ہے؟ میں نیشنل جغرافی پہ سن رہا، اب وہ اتنے ذمہ دار پروگرام بنانے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں ریکارڈ کیا، وہ ایک حبشی کا انٹرویو تھا، وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں پیدل کیا، تو میں تو ابھی ینگ ہوں، میں کیوں نہیں پیدل کر سکتا؟ تو میں نے کہا اس غریب کو نہ اس کو پتا ہے نہ وہ سننے والے کو تو ویسے ہی نہیں پتا کہ بھائی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا ہے سارے کا سارا حج، پیدل تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت کر لیں۔ نہ آپ نے کہیں فرمایا کہ پیدل کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے، اور لوگ پیدل کے چکر میں وہ بعض کا کسی کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں بیچارہ مصیبت پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی ویل چیئر بھی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، جس معاملے میں آسانی موجود ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے پیدل حج کرنا، یہ آپ نے تو طواف بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کے چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حجر اسود سے بوسہ لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا، میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا ہے، ایسا بوسہ حجر اسود کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو، یہ حرام ہے۔ ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسہ لیتے ہیں۔ آپ رش آورز میں نہ جائیں، اور جہاں ایسے آپ کو معاملات نظر آئے پیچھے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کس طرح عورتیں مردوں، اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حجر اسود تک، جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں۔
آپ رات کے آخری پہر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے.